الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارا یہ سالانہ دورہ تحقیق المسائل الحمدللہ اپنی پوری ترتیب کے ساتھ جاری ہے۔ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہم اپنے عقائد، اپنے مسلک کو اچھی طرح سمجھیں، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں بنیادی طور پر جو کمزوری ہے کہ وہ ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں بنیادی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے موقف کا کسی بھی عقیدے یا مسئلے پر نہیں پتہ کہ ہمارا اس مسئلے پر موقف کیا ہے۔ دوسری وجہ کمزور ہونے کی، ہمیں اپنے مسلک اور عقیدے پر دلائل کا نہیں پتہ۔ یہ دو بنیادی کمزوریاں ہیں، اور ہماری درس نظامی کی پڑھائی میں ہمارے پاس 8 سالہ درس نظامی میں عقائد پر کتنی کتب ہیں وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ صرف 2 کتابیں ہیں، عقیدہ طحاویہ اور شرح عقائد، یہ 2 کتابیں۔ ان 2 کتابوں کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں یا تو تعلیم کے ذریعے گزار دیتے ہیں، یا عبارت گزر جاتی ہے، یا سمجھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا یہ ہے کہ اگر ان کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے تو جبریہ، قدریہ، معتزلہ فلاں کو سامنے رکھ کے پڑھایا جاتا ہے۔ ہم مدرسے سے باہر نکلتے ہیں، نہ ہمیں جبری ملتا ہے، نہ قدری ملتا ہے، نہ معتزلی ملتا ہے۔ اچھا، ہمیں کون مل رہا ہے؟ غیر مقلد۔ ہمیں کون مل رہا ہے؟ رافضی۔ ہمیں کون مل رہا ہے؟ بریلوی۔ ہمیں کون مل رہا ہے؟ پرویزی۔ ہمیں کون مل رہے ہیں؟ یہ تمام نام نہاد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، یہ۔ اچھا، دوسری بات، مسائل میں ہم نے اولیٰ سے لے کر، اولیٰ میں تو نہیں ہے، ثانیہ سے لے کر دور حدیث تک ہم نے صرف اور صرف 4 سے 5 مسلک پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ہے، امام شافعی کا یہ ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہ ہے، امام مالک کا یہ ہے، اور امام شافعی، ان حضرات کا یہ ہے۔ یہ اتنا ہم نے یاد کیے ہیں، اتنا یاد کیے ہیں۔ مدرسے سے باہر نکلو تو نہ ہمیں شوافع کا کوئی ملتا ہے، نہ ہمیں حنابلہ کا کوئی معترض ملتا ہے، نہ ہمیں مالکیہ کا کوئی معترض ملتا ہے، ہمیں تو کوئی معترض نہیں ملتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے اختلافات، مسائل سارے پڑھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے عقائد اور مسلک پر عبور حاصل نہیں ہے کہ ہم موجودہ زمانے کے فرق باطلہ کو اپنے اعتماد میں لے سکیں، یا ان کا مقابلہ کر سکیں، یا ان کو جواب دے سکیں۔ نہیں ہے، اس پوزیشن میں ہی ہم نہیں ہیں نا۔ اچھا، اس میں
ایک اور بات بیچ میں آ جاتی ہے کہ اگر موجودہ دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کر پڑھیں یا پڑھایا جائے تو بنیادی سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ بھئی فرقہ واریت ہے، یا بنیادی سوال یہ ہے کہ ان اختلافات کو پڑھانے کی ضرورت کیا ہے، یا بنیادی سوال یہ ہے کہ ان اختلافات کو دوبارہ سے ہوا دینے کی کیا ضرورت ہے، یعنی کہ آپ کمپرومائز کریں اور ان کو دبا کے رکھیں، بیانات میں نہ لائیں، ان کو طلباء کو نہ پڑھائیں۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور کے جو اس وقت اختلافات ہیں، اگر ہم ان کو نہ سمجھائیں اور اس وقت کی ضرورت ہے اور ہم ان کو نہ سمجھائیں تو جو اختلافات اس وقت کی ضرورت نہیں ہم ان کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہا جائے کہ بھئی اس زمانے میں قدریہ، جبریہ، معتزلہ کو چھوڑو، وہ تو ہیں نہیں، یا اگر ہیں بھی تو نئے ناموں کی شکل میں۔ تو ابھی ہمیں جتنے عقائد ہیں موجودہ دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کر پڑھنا چاہیے اور ان کی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے، جو ضرورت نہیں اس وقت اس نام سے ہیں بھی نہیں، ان کو ہم شد و مد کے ساتھ، تاکید کے ساتھ مطالعہ کر کر کے طلباء کو، سب کو پڑھا رہے ہیں، اور جو اس وقت کی ضرورت ہے ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، مطلب الٹ چل رہے ہیں۔ حنابلہ، شوافع، مالکیہ، یہ مسلک ہیں، ان کا اور ہمارا اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے۔ آپ حضرات نے مسلسل اسباق چل رہے ہوں گے، حضرت استاذ عاطف صاحب دامت برکاتہم العالیہ شاید آپ کو ان تمام باتوں پر وضاحت کر چکے ہوں گے کہ فروعی اختلاف کا مطلب ان سے کیا ہے، ان سے کیا۔ تو ان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ ہم نے کبھی ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا، ان کے ساتھ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ ہم نے ان پر فتوی بازی نہیں کی، ان کے ساتھ اختلاف اس نوعیت کا ہے کہ وہ کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اختلاف اولا اور عدم اولا کا ہے، ان کے ساتھ اختلاف راجح اور عدم راجح کا ہے، ان کے ساتھ ہمارے اختلاف کی نوعیت یوں ٹھنڈی ہے، اعتدال والی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو شد و مد کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور جن کے ساتھ اختلاف کی نوعیت ہم نے نہیں رکھی، اختلاف کی نوعیت انہوں نے بنائی، اور انہوں نے شد و مد کے ساتھ ان عقائد کو اور مسائل کو بنایا بھی اور چھیڑا بھی۔ تو جو اس وقت کی ضرورت تھی، اس وقت ہمیں سمجھانا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف یوں ہے کہ وہ ہمیں مناظروں کی چیلنج بازی بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں بے دین بھی مانتے ہیں، وہ ہمیں مشرک اور کافر بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نکاح کو ناجائز بھی کہتے ہیں، وہ ہمارے ذبیحہ کو حلال بھی نہیں سمجھتے، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کی، نماز ٹھیک ہونے کی جو ہے وہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے۔ ان کی تمام تر مخالفت، تمام تر فتوی بازی ان کی ہمارے ساتھ ہے، اور اتنی تعصب اور شدت کے ساتھ ہے، تو ہم ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے، بلکہ ان کو ہم پورا دن رات لگے ہوئے ہیں پڑھانے میں۔ تو بتائیں ضرورت کس بات کی تھی؟ کس بات کی ضرورت تھی؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس وقت عقائد مسلک کو پڑھایا جائے موجودہ دور کے فتنوں کو سامنے رکھ کر، تو بات ہی ختم ہے۔ لیکن یہاں اگر پڑھائیں، مطلب یہ بھی اختلافات ہیں، اخلاقی حدود کے دائرے میں رہ کر پڑھائے جا رہے ہیں نا، یہ اختلافات پڑھائے جا رہے ہیں، ان اختلافات کو پڑھانے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ فرقہ واریت۔ تو اگر اختلافات کو پڑھانے میں فرقہ واریت ہے تو پھر جتنے بھی ثانیہ سے لے کر دور حدیث تک مسالک ہم پڑھتے ہیں دن رات، تو ان اختلافات کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے، ان سے فرقہ واریت نہیں ہوگی۔
ان سے بھی تو ہوگی نا پھر، تو ان کو بھی نہیں پڑھانا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو مطلب کتب میں لکھے ہیں، وہ تو فلاں ہے، ان سے اختلافات کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ تو جہاں پر اختلاف ہے اور اختلاف ایسا ہے کہ فروعی ہے، وہ ہمیں غلط نہیں کہتے، ہم انہیں غلط نہیں کہتے، وہ ہمارے اوپر فتوی بازی نہیں لگاتے، ہم ان کے اوپر فتوی بازی نہیں لگاتے، وہ ہمارے خلاف کتب نہیں لکھتے، ہم ان کے خلاف نہیں لکھتے، وہ ہمارے بارے میں چیلنج بازی نہیں کرتے، ہم ان کے اوپر چیلنج بازی نہیں کرتے۔ تو جب اس طرح کی نوعیت ہے، تو جب پھر بھی ہم ان کو پڑھا رہے ہیں تو ان اختلافات کو بطریق اولا پڑھانا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں سے طلباء فارغ ہوتے ہیں، اپنے اپنے اساتذہ اکرام سے رائے اور مشورہ لیتے ہیں۔ جتنے دور حدیث سے فاضل ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے مشورہ لیں، اور وہ مشورہ لینے میں بڑے اساتذہ کا انتخاب کرتے ہیں، بڑے اساتذہ کا۔ اب بڑے اساتذہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا بزرگ ہو گئے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ حضرات اپنے اعتبار سے مشورہ اور رائے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کراچی سے ہیں، تو کراچی کے اساتذہ سے پوچھنے جاؤ تو وہ 2 سے 3 رائے دیں گے۔ پہلی بات وہ یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ تبلیغی جماعت میں سال لگا لیں، بس یہی بہت اچھا کام ہے۔ اچھا جی آپ اپنے علاقوں میں کام کریں، کسی قسم کا کوئی اختلاف، کسی کو غلط نہیں کہنا، بلکہ اپنا کام سے کام رکھیں، تمام چیزیں۔ وہاں پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے پنجاب کا، وہاں طالب علم پڑھنے والا ہوتا ہے بلوچستان کا، وہاں طالب علم پڑھنے والا ہوتا ہے KPK کا، وہ ہوتا ہے گاؤں اور دیہات کا، اور وہ مشورہ جا کر لیتا ہے اپنے اس استاد سے جو شہر کی ڈیفنس کی مسجد کے امام ہیں۔ تو اب انہوں نے جا کر جب ان سے مشورہ لینا ہے تو اس استاد صاحب نے اپنے علاقے کو دیکھ کر اور اپنے اس ماحول کو دیکھ کر، اپنے مقتدیوں کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ ممبر سے جو بھی بیان ہو مان لیتے ہیں، ماشاءاللہ ہماری زبان سے جو بھی نکلے اس کی اتباع کر لیتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتے، جوتے سیدھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر مشورہ دی۔ اب اس ساتھی نے مشورہ لیا تھا اس استاد سے، یہ گیا اپنے علاقے میں، وہاں پر ایک کوئی بدعتی ملا، کوئی ملحد ملا، اس نے کہا ہاں جی علم کر کے آ گئے ہو، اچھا کوئی حدیث بھی آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو آپ زبان سے موتی بکھیر دیں سبحان اللہ ہم قبول کرنے کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے ٹیسٹ کرواؤ، مسئلہ ٹھیک بتاتے ہو یا غلط بتاتے ہو، حدیث بھی آتی ہے کہ نہیں، تمہارے اکابرین پر جن کی تم اتباع کرتے ہو، نام لیتے ہو، ان کے اوپر یہ اعتراض ہیں وہ گستاخ ہیں، کبھی سوچا بھی ہے؟ کبھی اپنی گستاخی کا بھی خیال رکھا ہے؟ پیغمبر پر درود کو بھی مانتے ہو؟ انہوں نے یہ سوالات کیے۔ اب یہ صوفی صاحب پریشان ہوا، میں نے تو استاد جی سے مشورہ لیا تھا علاقے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، یہ تو ایسے بدتمیز ہیں کہ میں ابھی تک علاقے میں کام ہی شروع نہیں کیا اور یہ میری کوئی اوقات ہی نہیں جانتے۔ اب یہ بیچارہ ہوا پریشان، اب اس کو یاد آئے گی ہماری، یہاں تو کام خراب ہے۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے سرگودا میں 1 سال لگانا پڑے گا۔ اب پتہ چل رہا ہے سرگودا میں 1 سال لگانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کی بات اپنی جگہ ہے، شیوخ کی بات اپنی جگہ ہے، عزت ہے، احترام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو علاقے کی الجھنیں مجھ سے ہیں، میں نے ان کو مطمئن کرنا ہے، میں نے ان کو جواب دینا ہے، اگر میں نے نہ دیا تو میرے مسلک اور عقیدے کی بدنامی ہوگی۔ اب اگر میں ان کو مطمئن کروں تو کہاں سے کروں؟ اب وہ سوچتا ہے 8 سال تو میں نے پڑھا، لیکن پورے 8 سال میں اس کو کوئی ایسی کتاب نظر نہیں آتی، ایسی دلیل نظر نہیں آتی، ایسی تفسیر نظر نہیں آتی،
ایسی قرآن کی آیت نظر نہیں آتی، ایسی صحیح بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی کہ میں اپنے اس علاقے کے جاہل کو مطمئن کر لوں، نہیں نظر آتی۔ اب پریشان ہے جی، کیا کریں؟ اب پریشان ہونے کے بعد اس نے کہا، اب اس کے ذہن میں دو چیزیں آ گئی۔ ایک تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ اوہ، میں تو 8 سال پڑھا، میں تو سمجھتا تھا مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں آتا۔ اب یہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہوا صرف اگلے کے سوالات کرنے پر، حالانکہ اس کے سینے میں بہت سارے علوم جمع ہیں، اعدادیات سے لے کر بخاری تک تمام احادیث اس نے پڑھ لی ہیں، پتہ نہیں کتنے فنون اس کے سینے میں جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جاہل کے سوال کرنے پر یہ پریشان ہو گیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، حالانکہ اس کو آتا سب کچھ ہے۔ لیکن جو اس کو آتا ہے، جو اس کے پاس علم ہے، اس علم کو استعمال کرنا نہیں آتا۔ اب اس کے استعمال کرنے کے لیے ایسے ماہرین کے پاس ہمیں جانا پڑے گا جو ان علوم کو استعمال کیسے کرتے ہیں، تاکہ میں بھی وہ استعمال کا طریقہ سمجھ جاؤں جو میں نے 8 سال پڑھا ہے۔ یہ جو 1 سال کا ہمارے یہاں تخصص ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں علوم استعمال کرنا آ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری معلومات میں مزید اضافہ ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی الگ سے چیز پڑھائی جاتی ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جو ذخائر آپ کے سینے میں جمع ہے، صرف آپ یہاں ماہرین کے پاس آتے ہیں۔ ماہرین کے پاس جانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو استعمال کیسے، کہاں، کس وقت اور کتنے طریقوں سے کرنا ہے، کتنی مقدار میں کرنا ہے، بس یہاں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کئی ساری چیزیں، کہیں پر اسلحہ بنتا ہے، لیکن جہاں اسلحہ بنا جا رہا ہو ان کو چلانا نہیں آتا۔ کہیں پر کوئی مال بنتا ہے، کپڑا ایک کمپنی میں بنتا ہے، لیکن ان کمپنی والوں کو دکان پر بیچنا نہیں آتا، کپڑا بنانا ضرور آتا ہے۔ وہ عالیشان کپڑا تیار کریں گے، بہترین کپڑا تیار کریں گے، لیکن مارکیٹ میں ڈیل کرنے کا طریقہ کمپنی والوں کو نہیں آئے گا۔ وہ اس چھوٹے سے دکاندار کو آئے گا، جو دکاندار مارکیٹ میں کھڑے ہو کر آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں سے کپڑا خرید لو، 10 قسم کے وہ کپڑے دکھاتا ہے اور گاہک کو مطمئن کرتا ہے۔ تو کمپنی نے کپڑا بنانا سیکھا ہے، لیکن دکاندار نے کپڑا بنانا نہیں سیکھا، کپڑا بیچنا سیکھا ہے۔ اسلحے کی کمپنی نے اسلحہ بنانا سیکھا ہے، اسلحہ چلانا نہیں سیکھا۔ اسی طرح دنیا میں آپ چلے جائیں کہ ایک چیز بندے کو آتی ہے، پائلٹ جہاز بنانے والے جہاز بنا سکتے ہیں، لیکن ہر بنانے والا جہاز وہ جہاز چلا نہیں سکتا۔ جہاز وہی چلائے گا جو جہاز کا پائلٹ ہوگا، اور گولی وہی چلائے گا جس کو پسٹل چلانا آتی ہو، فائر وہی کرے گا جس کو نشانہ لگانا آتا ہو۔ اور ماہرین کے پاس جا کر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ آپ کے سینوں میں فقہ ہے، آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ قرآن آپ کے پاس ہے، تفسیر آپ کے پاس ہے، فقہ آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، اصول حدیث آپ کے پاس ہے، اصول تفاسیر آپ کے پاس ہیں، تمام کے تمام فنون آپ کے پاس ہیں، آپ کے سینوں میں ہیں۔ ان کو چلانا کیسے ہے، یہ آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت بتائے گا۔ یہ ہے بنیادی مقصد۔ اور اگلی بات جو بنیادی بات ہے، ہمارے حضرت الشیخ استاد جی گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو محنت ہے، وہ ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ اگلا نقطہ جو میں سمجھا رہا ہوں، ایک فرد کے ساتھ خاص نہیں تھی، اور اسی پر ہی محنت کی، اور ایک ذات کے ساتھ خاص نہیں تھی۔ جب بھی بات کہی، جب بھی پڑھایا، جب بھی سمجھایا، تو ہمیشہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کام شروع کیا یا پھیلایا، یا اس کو اس نیت سے میں نے پھیلایا،
اس نیت سے شروع کیا کہ یہ صرف میری ذات تک خاص نہ رہے، یہ قیامت تک نسلوں تک منتقل ہوتا رہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ آگے افراد پیدا کیے جائیں اور اس کو داعیانہ انداز میں کیا جائے۔ تو ہم بھی آج بالکل اسی طرح، چونکہ ہم حضرت استاد جی کے ساتھ یہ تمام معاہدات طے کر چکے ہیں، استاد جی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے چکے ہیں کہ استاد جی کچھ بھی ہو جائے یہ مرکز بھی رہے گا، عقیدہ بھی رہے گا، مسلک بھی رہے گا، اکابر کا دفاع بھی رہے گا، یہ درس و تدریس بھی رہے گی، یہ تخصص بھی رہے گا، یہ طلباء بھی رہیں گے، یہ عوام بھی رہے گی، اور تا قیامت اللہ نے چاہا تو نسلوں تک عقیدہ بھی پہنچے گا، مسلک بھی پہنچے گا۔ تو یہ ہے افراد۔ اس سے پہلے شخصیات کو آپ دیکھیں، مطالعہ کریں، آپ کا بڑی شخصیات گزری، لیکن انہوں نے اپنے قلم کو اپنی حد تک رکھا، ان کی گفتگو ان کی ذات کی حد تک رہی، آگے منتقل نہیں ہوئی۔ جو 24 گھنٹے پورا سال اور پوری دنیا میں اس طرح کام کر رہے ہوں، نہ ایسا ادارہ، نہ ایسی شخصیت، نہ ایسا قلم تھا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت دی ہے نا، صرف اعتماد کے ساتھ اور حسن ظن کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ آپ اگر اس مرکز کے ساتھ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے پڑھنے والا ہر فاضل وہ ایک شخص کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حضرت استاد جی کے فیض سے وہ برکت دی ہے کہ وہ پوری دنیا کو سنبھال سکتا ہے، ایک فرد پوری دنیا کو سنبھال سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے میں نے کہا کہ ہماری جو بنیادی کمزوری ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے عقیدے پر موقف معلوم ہو، اور نمبر 2 اپنے عقائد پر دلائل معلوم ہو، اور اسی طرح اپنے مسلک پر اپنے مسلک کے موقف معلوم ہوں اور ہمیں اپنے مسلک کے دلائل معلوم ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم اپنے عقائد کا بھی اور ہم اپنے مسلک کا بھی بخوبی دفاع کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 نکتے، عقائد پر ہمارا موقف کیا ہے؟ پوری دنیا آپ گھوم لیں، تمام کے تمام فضلاء سب سے ہم پوچھیں، ہم اپنا خود محاسبہ کریں، مجھ سمیت، کہ ہمیں اپنے کتنے عقائد پر اپنا موقف معلوم ہے۔ نمبر 2 ہمیں اپنے عقائد پر کتنے دلائل آتے ہیں، بڑے چھوٹے جامعات سے لے کر بڑے جامعات تک، چھوٹے اداروں کے تخصصات سے لے کر بڑے اداروں کے تخصصات تک، تمام دائیں بائیں جتنے بھی ہیں سب دیکھ لیں کہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقائد پر موقف معلوم نہیں، اور نمبر 2 دلائل معلوم نہیں۔ اگر موقف معلوم ہے تو دلائل معلوم نہیں، دلائل معلوم ہے تو موقف معلوم نہیں، جس کی وجہ سے مخالف نے ہمیں اپنے عقائد پر کمزور سمجھا، جس کی وجہ سے مخالف نے ہمیں اپنے مسلک پر کمزور سمجھا۔ انہوں نے ہمارے عقائد پر بھی وار کیا، انہوں نے ہمارے مسلک پر بھی وار کیا، یہ بات سمجھتے ہوئے کہ ان کے عقائد بلا دلیل ہیں اور ان کا مسئلہ بلا دلیل ہے۔ ہم نے کہا کہ ابھی تک تم نے زبانیں نہیں سنی تھی جو عقائد کو بیان کریں، تم اس نتیجے پہ پہنچے۔ ابھی تک تم نے عقائد پر گفتگو کرنے والے دلائل کی گفتگو نہیں سنی تھی، تم نے یہ نتیجہ اپنا لیا۔ ابھی تک تم نے ہمیں اپنے مسلک پر ہمارے موقف نہیں سنے تھے، تم نے یہ نتیجہ اپنا لیا کہ ان کے پاس دلیل نہیں۔ ابھی تک تم نے ہم سے دلائل نہیں سنے تھے، تم نے یہ نتیجہ بنا لیا کہ ان کے پاس دلیل نہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پورے دین کے عقائد اور پورے دین کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ابھی تک ہم سمجھتے تھے کہ تم ایسے مان لو گے، لیکن تم نے ایسے نہیں ماننا، تمہیں دلیل کی ضرورت پڑی، اللہ کے قرآن سے دلیل ہم پیش کریں گے۔ تمہیں دلیل کی ضرورت پڑی پیغمبر کے فرمان سے، دلیل ہم پیش کریں گے۔ تمہیں دلیل کی ضرورت پڑی صحابہ کے اقوال سے، دلیل ہم پیش کریں گے۔ تمہیں دلیل کی ضرورت پڑی ابو حنیفہ کے اقوال سے،
ابو حنیفہ کی فقہ سے دلیل ہم پیش کریں گے، تمہیں اگر ضرورت پڑے ہمارے اکابر علماء دیوبند سے دلیل ہم پیش کریں گے۔ ابھی تک دلائل ہم نے بیان ہی نہیں کیے تھے، لیکن جب سے دلائل ہم نے بیان کیے اس وقت سے تمہاری گفتگو بند ہو گئی ہے۔ ابھی تک تو ہم بیان ہی نہیں کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے چلو ٹھیک ہے جی چل رہا ہے، مسئلہ پوچھ لیا جواب آ گیا، عقیدہ پوچھ لیا بتا دیا، لیکن ابھی تک تو ہم اس عنوان پر تھے ہی نہیں۔ لیکن اب تم نے ہمیں چھیڑا، اب دلیل، تم نے اعتراضات کیے، اب جواب سننے کی بھی طاقت رکھو۔ اور الحمدللہ یوں گرفت کی ہے اپنے عقائد پر اور مسلک پر کہ پوری دنیا میں ہماری گرفت کی طرح کوئی آپ کو کہیں اور گرفت نہیں ملے گی۔ اس طرح کیوں؟ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں دلائل ہیں یا نہیں یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مسئلہ ہمارے اکابر نے بیان کیا ہو، عقیدہ ہمارے اکابر نے پڑھایا ہو، مسئلہ ہمارے اکابر نے پڑھایا ہو، عقیدہ اور مسئلہ ہمارے اکابر نے بتایا ہو، اپنی کتب میں لکھا ہو، ہمیں اپنے اکابر پر سورج کی روشنی سے بھی زیادہ یقین ہے۔ کیوں؟ مسئلہ اکابر بتائیں، اللہ کی قسم وہ کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پہلے اپنے اکابر پر یقین ہے، دلیل ہم بعد میں پیش کریں، لیکن ہم اپنے یقین کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، مسئلہ ابو حنیفہ بتائے وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جائے، یہ ابو حنیفہ کا کام نہیں ہے۔ نمبر 3، بات نبی کے صحابی سے نکلے اور صحابی کی بات ہو وہ نبی کے خلاف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، بات نبی کی ہو قرآن کے خلاف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے نبی پر اتنا یقین ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیث وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ نمبر کیوں؟ اس کی وجہ خدا نے اگر نبی کو زمین پر اتارا تو وہ اپنے نبی کی زبان سے اتنی کچی باتیں نہیں کہلوا سکتے کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکرائے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے بات نکلے۔ ہم یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ وہ اللہ نہ کرے قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہو۔ ہمیں اپنے نبی کی نبوت پر، نبوت والی زبان پر یوں یقین اور اعتماد حاصل ہے۔ اس وجہ سے اگر مسئلہ قرآن بتائے اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، اگر مسئلہ نبی کی زبان بتائے اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں، عقیدہ قرآن بتائے اس پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے، عقیدہ نبی کی زبان بتائے اس پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ اور بات نبی کے صحابی سے نکلے اور ہو صحابی کا عمل، صحابی کی بات وہ نبوت کے خلاف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ نبوت کو اپنے صحابہ پر یقین اور اعتماد تھا، صحابہ کو اپنے نبی پر یوں یقین اور اعتماد تھا کہ وہ اپنی زبان اور عمل سے کبھی نبوت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جو صحابہ نبی کی بے ادبی برداشت نہ کریں، جو صحابہ نبی کی شان میں نازیبہ الفاظ برداشت نہ کریں، وہ نبی کے عمل کے خلاف کوئی عمل بنا لیں، وہ نبی کی حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ بنا لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یقین اور ایمان صحابہ پر یوں ہے۔ اس سے آگے ابو حنیفہ مسئلہ بتائیں، صحابہ کے شاگردوں، صحابہ کو دیکھا بھی ہو، صحابہ کی نماز کو بھی دیکھا، صحابہ کے دین کو بھی دیکھا، صحابہ کی تربیت کو بھی دیکھا، وہ ابو حنیفہ جو اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھیں بھی، صحابہ کی بات کو لیں بھی، پھر اسے کتابی شکل میں جمع بھی کریں، مسئلہ ابو حنیفہ بتائے صحابی کے خلاف ہو، مسئلہ ابو حنیفہ بتائے نبی کی حدیث کے خلاف ہو، مسئلہ ابو حنیفہ بتائے قرآن کے خلاف ہو، ہمیں ابو حنیفہ پر یوں یقین اور اعتماد ہے، دلیل بعد میں، ابو حنیفہ پر یقین اور اعتماد پہلے کہ مسئلہ ابو حنیفہ بتائے، عقیدہ ابو حنیفہ بتائے، صحابہ کے خلاف ہو، یہ نہیں ہو سکتا، نبوت کے خلاف ہو، یہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے خلاف ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے اکابر علماء دیوبند عقیدہ بتائیں، مسئلہ بتائیں، وہ ابو حنیفہ کے خلاف ہو، وہ نبوت صحابہ کے خلاف ہو، وہ نبوت کے خلاف ہو، وہ قرآن کے خلاف ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
اس پر ہمارا یقین ہے، دلائل پر ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم فراست کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے اکابر پر بھی اعتماد، اپنی فقہ پر بھی اعتماد، اپنے صحابہ پر بھی اعتماد اور اپنے نبی پر بھی اعتماد ہے۔ تو یہ جو اعتماد ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ساتھی ڈگمگا جاتے ہیں، اوہو یہ تو انہوں نے اعتراض کیا، ہمارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے، پریشان ہو گئے۔ نبی کی حدیث آ گئی، ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے، ہم پریشان ہو گئے۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ نے پتہ نہیں کہ یہ جو مسئلہ بتایا ہے شاید ان کے سامنے یہ حدیث نہ آئی ہو، ہمارے اکابر علماء دیوبند نے کوئی عقیدہ بتایا ہو، اور ہم پریشان ہو گئے۔ جی اچھا، قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے، ہمارے اکابرین نے یہ لکھ دیا تفاسیر میں۔ بھئی ہمیں چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اگر اپنی تفسیر میں قرآن کی آیت سے نکلنے والا عقیدہ لکھ دیا ہے، بس ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، ہمیں اس پر مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ علماء بتائیں اور ہمارے اکابر بتائیں، اور اس پر ہمیں شک شبہ اور ہم تزلزل کا شکار ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنے اکابر پر صحیح معنوں میں اعتماد نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بات آئے نا، ہم تو بالکل یوں سینہ تان کر کہتے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھے ہی نہیں، ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے ہی نہیں، ہم نے ان کا دامن تھاما ہے جن کو قرآن اور احادیث اور فقہ پورے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ ہم نے کسی ایسے ایرے غیرے نتھو غیرے کا دامن تو نہیں تھاما جو ابھی ایک بات تو دوسرے وقت میں دوسری بات، ابھی ایک بات لکھ دیں تو پھر رجوع کر رہے ہوں، ہم نے ایسوں کا دامن نہیں تھاما۔ تو دلیل بعد میں، اپنے اکابرین پر یقین اور اعتماد بطور دلیل کے پہلے ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسائل عقائد یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ آیا ہمارے اکابرین نے جو لکھا وہ کس کٹہرے میں لکھا ہے، انہوں نے کون سے دلائل کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ بات بتائی ہے، بس ان دلائل کا دوبارہ سے استحضار ہو جائے، ورنہ ہم کوئی نئی چیزیں تو نہیں سمجھا رہے۔ جو اکابر نے لکھا وہی سمجھا رہے ہیں، جو اکابرین نے بتایا وہی پڑھا رہے ہیں، اور جو قرآن اور احادیث میں موجود ہے وہی پڑھا رہے ہیں، جو فقہ میں ہے وہی پڑھا رہے ہیں۔ لیکن صرف اور صرف بات کہنے کی یہ ہے کہ کن دلائل کی بنیاد پر، آخر انہوں نے جو بات پیش کہی دلائل کی بنیاد پر ہی کہی ہے نا، تو صرف ان دلائل کا دوبارہ سے استحضار ہو جائے کہ مسئلہ ابو حنیفہ نے بتایا تو کن دلائل کو سامنے رکھ کر بتایا، دوبارہ سے ان دلائل کو یاد کر لو۔ ہمارے اکابرین نے کن دلائل کو سامنے رکھ کر ہمیں عقائد اور مسائل دیے ہیں، ان دلائل کو دوبارہ سے سامنے رکھ لو کہ استحضار ہو جائے کہ بھئی ہمارے اکابرین نے جو بات لکھی ہے وہ ٹھیک لکھی ہے، ایک بار پھر سن لو۔ اتنی سی بات ہے، باقی ہمیں یقین اور اعتماد خوب حاصل ہے۔ تو بات میں نے شروع کی تھی کہ دو وجوہات، نمبر ایک کسی بھی عقیدے پر، کسی بھی مسئلے پر ہمیں موقف نہیں معلوم، کسی بھی مسئلے پر، اور نمبر دو ہمیں دلائل نہیں معلوم۔ تو اللہ کے لیے اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ مسئلہ اور عقیدہ اختلافی ہو تو تب سمجھو، اختلافی نہ ہو تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، نہ مسئلہ یا عقیدہ اختلافی ہو یا اتفاقی ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن اس پر ہمیں اپنا موقف اور دلائل پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو موقف اور دلائل کا استحضار یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے، اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا، یقین اور اعتماد۔ اب کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے پیش کر رہا ہو، 100 کتابیں لے کر آ جائے اور ہمارے سامنے بیٹھ جائے، جی دیکھو یہ خلاف، ہم تو ہمارے اوپر نہ پسینے آتے ہیں نہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سینہ تان کر بیٹھتے ہیں، بھئی ایسی حدیث ہمیں بھی دکھاؤ جو اللہ معاف کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے مسئلہ بتایا اور ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، آج آپ کے سامنے آ گئی، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے ہم اس وقت لے کر بیٹھے ہیں، مسئلہ ترک رفع الیدین۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ اس کورس میں طلباء کو بتایا کرتے تھے
کہ ذہن سازی بنیادی چیز ہے، کسی بھی مسئلے کی بنیاد اہم چیز ہے۔ جب تک ذہن سازی نہ ہو اور مسئلے کی بنیاد ہمیں نہ معلوم ہونا تو اس وقت تک مسئلہ ہم پہ کھلتا نہیں۔ اور دوسری بات استاد جی فرماتے تھے، بیٹا یوں تیاری کر لو کہ اسی مسئلے کو اگر 5 نشستوں میں پڑھانا پڑ جائے تو تب بھی پڑھا سکو، 5 گھنٹوں میں پڑھانا پڑ جائے تب بھی پڑھا سکو، اور 5 گھنٹوں والے کو 5 منٹ میں سمجھانا پڑے تب بھی سمجھا سکو، اور 5 منٹ والے کو 5 سیکنڈوں میں سنبھالنا پڑے تو تب بھی سمجھا سکو۔ بات مسئلے کی نہیں ہے، مسئلہ آپ کو سمجھ آنا ہے، دلائل سب کچھ موجود ہیں۔ اس مسئلے پر ہمارے یہاں غیر مقلدین حضرات نماز کے جو 4 مسائل ہیں ان میں سب سے پہلا مسئلہ وضع الیدین تحت السرہ، نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ غیر مقلد حضرات نماز کے مسائل میں اس مسئلے کو پہلے پیش کرتے ہیں جس کا رتبہ بعد میں ہے، لیکن چونکہ ان کی تیاری جس حساب سے ہوتی ہے وہ آگے والے کو پریشان اس حساب سے کرتے ہیں۔ نماز کے 4 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ وضع الیدین تحت السرہ، دوسرا مسئلہ ہے سورۃ الفاتحہ کا کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں، ترک قرات خلف الامام کا، تیسرا مسئلہ ہے آمین بالسر کا کہ سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو اب آمین زور سے یا آہستہ کہنی ہے، چوتھا مسئلہ ہے رفع الیدین کا کہ رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں اس ترتیب کے ساتھ اگر کسی بھی غیر مقلد کے ساتھ بات ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آتے ہی پہلے مسئلہ ترک رفع الیدین کو لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتا ہے ترک قرات خلف الامام پر، پھر وہ جاتا ہے مسئلہ آمین بالسر پر، اور وضع الیدین تحت السرہ پر کبھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ ایک اپنی تیاری سے آتے ہیں، وہ ایک اپنے پلان اور سازش سے آتے ہیں، اور ان کی جس طرح ذہن سازی 2-4 مسئلوں میں کی گئی ہوتی ہے وہ آتے ہی ان مسائل کو لے کر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، سامنے والے کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یا ہمارے سامنے کبھی بھی مخالف آتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ یقین اور اعتماد سے رہیں کہ کوئی بھی دلیل چاہے عقیدہ ہو یا مسئلہ ہو ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ کو یوں مطمئن ہونا چاہیے، یوں آپ اعتماد کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسری بات کہ جب آپ کے سامنے وہ آتا ہے اور وہ اپنے عنوان کو لے کر آتا ہے تو آپ کیا کریں، اس کے عنوان کو تھوڑا سا سیٹ کریں، اس کو تھوڑا سا چھوڑیں، اس سے کہیں نہیں ہم بالترتیب بات شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز کے مسائل پہ بات کرنی ہے تو نماز کے مسائل کو شروع سے لیتے ہیں، اگر آپ کو وضو کے مسائل پہ بات کرنی ہے تو شروع سے لیتے ہیں۔ تو یوں اس طرح ترتیب کے ساتھ اگر آپ کو عقائد پہ بات کرنی ہے تو سب سے پہلے عقیدہ توحید سے شروع کرتے ہیں، ذات باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہیں، صفات باری تعالیٰ سے شروع کرتے۔ تو اسی طرح جب نبوت کی باری ہے تو پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ حضور کی ذات کیا تھی، پھر آگے صفات میں جائیں گے کہ عالم الغیب تھی، مختار کل تھی، نہیں تھی، یہ تمام چیزیں۔ تو یوں ہم ترتیب کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کو صرف یہ ایک آدھ مسئلہ نہیں سمجھنا، آپ کو پورا دین میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ ایسے کریں ترتیب کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کو لے کر شروع کرتے رہیں تاکہ آپ کو پورا دین سمجھ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں صرف یہ ایک مسئلہ آپ کو پریشان نہ کرے، باقی بھی مسائل پر آپ کی پریشانی ہوگی ان کو بھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ تو یوں ترتیب کے ساتھ آپ لے لیں کہ حدیث کی کتب بھی سامنے رکھ لیتے ہیں، یہ سیاہ ستہ پڑھی ہیں، سیاہ ستہ بعد میں چلیں صحیح بخاری اور مسلم رکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وضع الیدین تحت السرہ، اس مسئلے کو آپ لیں، کہیں جی یہ بخاری شریف پڑھی ہے اور آپ کا جو عمل ہے آپ اس سے ثابت کریں، میرا جو عمل ہے میں اس سے ثابت کروں گا، بسم اللہ کریں، بات ہی ختم۔ نہ دائیں بائیں کی فضول باتوں کو چھوڑو، ٹھیک ہے آپ کس ذہن سے آئے تھے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کس سازش سے آئے تھے، کوئی بات نہیں، آپ کس پلان سے آئے تھے، ایسے کرتے ہیں۔ احادیث کی کتب بھی پڑھی ہیں،
قرآن بھی پڑھا ہے، ایک ایک بات کو لے کر چلتے ہیں، بھلے رات بھی گزر جائے دن بھی گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یوں جب آپ یوں ڈھیلے ہو جائیں گے، تھوڑا سا آپ یوں پریشرائز نہیں ہوں گے، یوں جب آپ بیٹھ کر بات کریں گے تو اگلے کو سمجھ آئے گا کہ میں جس پریشر کے ساتھ آیا ہوں نا، مولوی صاحب پر کوئی پریشر نہیں آ رہا۔ تو ان کی بنیادی ترتیب ہوتی ہے کہ آتے ہی آپ کو پریشرائز کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے پریشرائز نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اپنی ترتیب پر ان کو لانا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ترک رفع الیدین ہے، اس کی باری ہے نماز کے مسائل میں چوتھے نمبر پہ، لیکن وہ آپ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر۔ کیوں؟ اس مسئلے پر ان کی تیاری زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ اس مسئلے پر ان کو صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، ان احادیث مبارکہ سے ان کو بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر ہماری احادیث موجود ہیں، لہذا پتہ نہیں باقی مسائل پر ہیں یا نہیں، ہم پیش کر سکیں یا نہیں، چلیں اسی مسئلے کو لیتے ہیں، یہی مولوی صاحب کو جھوٹا بھی کر دیں گے، ذلیل بھی کر دیں گے، اور ان کو جو ہے نیچا بھی کر دیں گے، ہمارا نام اونچا ہو جائے گا، لہذا اس مسئلے کو پہلے سے لینا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ نے ان کو اپنی ترتیب پہ لانا ہے، چوتھے نمبر پر آ کر آپ نے اس مسئلے پر ان سے بات کرنی ہے۔ یہ ہمارا پہلا اصول ہے، گفتگو کرنے کا پہلا اصول۔ ایک، چاہے آپ کسی مناظر سے گفتگو کریں، یا آپ کا بحث مباحثہ اچانک ہو جاتا ہے تب کریں، یا اگر آپ کہیں اختلاف مناظرہ یا بحث مباحثے کی ترتیب نہیں بھی ہے اور آپ ویسے عوام کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی اسی ترتیب سے شروع کریں کہ آپ نماز کے مسائل کو بالترتیب سمجھائیں، تاکہ اگلوں کو بھی، سامعین کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں نماز کے مسائل ترتیب کے ساتھ سمجھنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ترتیب کا خیال رکھنا ہے اور اصول اور ضوابط کا خیال رکھنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس عنوان کے نام کو دیکھنا ہے۔ اچھا، مزے کی بات، آپ ہماری جتنی شروحات دیکھیں، ترمذی کی دیکھیں، بخاری کی دیکھیں، آپ ابن ماجہ جتنی بھی دیکھیں، ہمارے اپنوں نے بھی جو لکھی، اور اس وقت موجودہ دور کے بھی جو مصنفین ہیں، انہوں نے بھی اگر ان مباحث کو لکھا ہے اور ان کے اوپر عنوانات باندھے ہیں، یا کسی نے کوئی بھی کتاب لکھی ہے تو اس نے عنوان کیا کیا ہے؟ مخالف کا لکھا ہے، عنوان اپنا نہیں لکھا۔ مخالف کا عنوان ہے رفع الیدین، مخالف کا عنوان ہے آمین بالجہر، مخالف کا عنوان ہے وضع الیدین علی الصدر، مخالف کا عنوان ہے جی قرات خلف الامام۔ تو یہ ان کے عنوانات ہیں۔ ہماری کتب میں آپ کو ہمارے عنوانات نہیں ملتے، حالانکہ ہمارا عنوان کیا ہے؟ آمین بالسر۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ وضع الیدین تحت السرہ۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ ترک قرات خلف الامام۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ ترک رفع الیدین۔ تو آپ جب بھی یہ مسئلہ طلباء کو پڑھائیں، آپ جب بھی یہ مسئلہ عوام کو سمجھائیں، آپ جب بھی یہ مسئلہ مناظرے میں یا مباحثے میں پیش کریں، تو اس کے نام کا خیال رکھیں کہ پوری گفتگو میں آپ ان مسئلے کا عنوان اپنا رکھیں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، اگر آپ کی مخالف مناظر سے گفتگو ہوتی ہے اور آپ کا بحث مباحثہ ہوتا ہے، یہ مناظرے کی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اپنے اصولوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہمارے اصول کیا ہیں؟ 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ یہ ہمارے 4 اصول ہیں۔ یاد رکھیں، مخالف ہمارے اصولوں کو مانے یا نہ مانے، مخالف اپنے جتنے اصول مانتا ہو، اس کا اصول صرف قرآن ہے، اس کا اصول صرف حدیث ہے، اس کا اصول قرآن اور حدیث ہے، اس کا اصول اجماع ہے یا نہیں، قیاس ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ قیاس مانتا ہے یا نہیں، ہم مانتے ہیں۔ وہ اجماع مانتا ہے یا نہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارا اصول ہے۔ ہم حدیث، وہ سنت مانتا ہے یا نہیں، ہم مانتے ہیں۔ وہ قرآن مانتا ہے یا نہیں، ہم مانتے ہیں۔ ہم اپنے اصولوں سے گفتگو کرنے کے پابند ہیں، اور مخالف مناظر اپنے اصولوں سے گفتگو کرنے کا پابند ہے۔ ہم ہوتا کیا ہے؟ مخالف مناظر نے کہا کہ جی دلیل ہوگی لیکن قرآن اور حدیث سے۔ ہم نے بھی کہا کہ اچھا، یہ تو کہیں اور سے مان ہی نہیں رہا،
تو اب مجھے بھی دلیل قرآن اور حدیث سے ہی پیش کرنی چاہیے. بھئی آپ کیوں پیش کرنے کے پابند ہیں؟ وہ پیش کرنے کا پابند ہے، آپ پیش کرنے کے پابند نہیں. تو یاد رکھیں، ہم اپنے اصولوں کے پابند ہیں، وہ اپنے اصولوں کے پابند ہیں. جہاں وہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہو کسی بھی بات میں، چونکہ اس کے نزدیک دو اصول ہیں، قرآن اور حدیث، اب وہ کیا کرے گا؟ اپنی ہر بات قرآن اور حدیث سے پیش کرنے کا پابند ہے. اس بات کے اوپر آپ نے گفتگو کے آغاز سے لے کر، شرائط مناظرہ سے لے کر اخیر مناظرہ تک، آپ نے اس کو قرآن اور حدیث سے نہیں ہلنے دینا. جہاں وہ ہل رہا ہو آپ نے گرفت کر نہیں، قرآن سے ہے بات نہیں، حدیث سے ہے بات نہیں. بھئی قرآن اور حدیث، آپ اپنے اصولوں کے پابند ہیں. آپ امتی کا، کسی مفسر کا، آپ کسی مجتہد کا، آپ کسی کا قول پیش نہیں کر سکتے. اگر آپ بات پیش کریں گے تو یا اللہ کی کریں گے یا پیغمبر کی کریں گے، یا اللہ کی بات ہوگی یا نبی کی بات ہوگی، کیونکہ آپ کے نزدیک یہی دو دلیلیں ہیں کہ یا اللہ کی بات یا مصطفیٰ کی بات. آپ کے یہاں کوئی اور دلیل نہیں، اس وجہ سے آپ اپنے اصولوں کے پابند ہیں. آپ جو بھی بات پیش کریں گے انہی سے کریں گے، اور میں اپنے اصولوں کا پابند ہوں. میری مرضی، میں قرآن سے دلیل پیش کروں، میں حدیث سے پیش کروں، میں اجماع سے پیش کروں، میں قیاس سے پیش کروں، میں کر سکتا ہوں. میں اپنے اصولوں کا پابند، آپ اپنے اصولوں کے پابند. شرائط مناظرہ میں یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، اگر وہ آپ کے اصولوں کو نہیں مانتا بالفرض، اس سے کہیں پہلے ہم اصولوں پہ مناظرہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی قرآن کا منکر ہے تو قرآن پہ بات ہوگی، اگر کوئی حدیث کا منکر ہے تو پہلے حدیث کی حجیت پہ بات ہوگی، اگر کوئی اجماع کا منکر ہے تو پہلے اجماع پہ مناظرہ ہوگا، اگر کوئی قیاس کا منکر ہے تو پہلے قیاس پہ مناظرہ ہوگا. اب کیا ہے، وہ تیاری کر کے آیا تھا ایک ہی مسئلے پر، آپ نے اس کو دائیں بائیں 10 چیزوں میں آپ نے اس کو جو ہے چھیڑ دیا ہے. اب وہ الجھ چکا ہوگا، اب وہ پریشان ہوگا. مولوی صاحب اگر میری گرفت کرتے ہیں قرآن پر، میں کیسے بات کروں گا؟ اگر یہ گرفت کرتے ہیں حدیث پر تو میں کیسے بات کروں گا؟ اگر یہ گرفت کرتے ہیں اجماع پر تو میں کیسے؟ تو آپ اس کو کہیں بھئی آپ کا مسئلہ بعد میں، پہلے ان کو تو حل کر لیں. تو یہیں پر ہی یہ وہ اصول اور وہ ٹرکس ہیں کہ جس پہ اگر آپ چلیں اور بات کریں تو مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے. مناظرہ ہونے سے پہلے ہی مناظرہ انسان جیت جاتا ہے. یہ وہ گر ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں، الحمدللہ کہیں پر بھی اگر گفتگو کی نوبت پیش آئی، ہم نے یوں کھری بات کی اور یوں صاف ٹو صاف بات کی، ہم نے اس طرح جب بات ہوئی نا، مخالف مناظر میدان میں نہیں آیا. یہ وہ گر ہیں، آپ اس پہ بیٹھ جائیں. گرفت آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. حضرت استاد جی فرمایا کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہماری گرفت مضبوط نہ ہو تو مناظرہ ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور اگر ہماری گرفت مضبوط ہوگی تو مناظرہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. ہم چاہیں ابھی ختم کر دیں، ہم چاہیں شروع ہی نہ ہو، اور ہم چاہیں مناظرہ ہو بھی پھر بھی ہم جیت جائیں. تو ان تمام طریقوں میں وہ طریقہ سب سے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اس طرح چلیں کہ مناظرہ ہو ہی نہ اور آپ جیت جائیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مناظرہ کرو تو بڑے بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں مناظرہ نہ کرو، مناظرہ کیے بغیر جیت جاؤ، اس سے انسان اور بڑا بنتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو مناظرہ کر رہے اور ہار جیت مناظروں میں ہوتی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم جیتے، وہ کہتے ہیں ہم جیتے، تو وہ کہتے ہیں ہم بڑے مناظر، وہ کہتے ہیں ہم، وہ بڑے مناظر بن جاتے ہیں، استاد المناظرین بن جاتے ہیں. اور جو شخصیت مناظرہ کیے بغیر ہی مناظرہ جیتی ہوئی ہو، ہم اس کو استاد المناظرین جلدی سے نہیں مانتے. یہ عجیب سی بات ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے یہاں ہمارا جو کام ہے اور مشن ہے اور جس طرز پر ہم چل رہے ہیں نا، وہ یہی ہے. ابھی دیکھیں یہ جو اصول میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں اگر آپ کو ان کی قیمت معلوم ہو جائے تو. یہ وہ جب ہم یہاں تخصص کر رہے تھے تو اس وقت حضرت استاد جی جب سبق شروع ہوا تو ہمیں لگتا تھا 8 سال تو ہم نے کیا مکھیاں ماری ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. یہ بھی علم ہوتا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. لیکن
یہ ہمیشہ حضرت ساجی عاطف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب پڑھاتے تو وہ میرے پورے سبق میں کہتے، پوری کلاس میں لکھتا بہت زیادہ تھا، تو استاد جی پڑھاتے یا کوئی بھی پڑھاتا تو میں کہتا کہ استاد جی کی زبان سے کوئی بھی نکلنے والا لفظ نہ مجھ سے دائیں بائیں ضائع نہ ہو جائے، اور آج بھی وہ 4 دستے ویسے ہی محفوظ پڑھے ہیں، اور انہی سے میں آج بھی سبق کی تیاری کر کے آگے طلباء کو پڑھاتا ہوں۔ الگ سے میں دائیں بائیں کتب نہیں دیکھتا، کتنوں نے کتب لکھی ہیں، لیکن نہیں، ہمیں اپنے اساتذہ نے جو پڑھایا ہے نا، بس یہ یوں مضبوط ہے، ہم انہی کے اوپر مضبوطی سے کاربند ہیں الحمدللہ، اور ان کو آزما بھی رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے لکھے ہوئے، آزما بھی رہے ہیں۔ آج تک کہیں مناظرے کی نوبت ہی نہیں پیش آئی، آج تک نہیں آئی۔ کراچی میں ایک جگہ مناظرہ طے ہوا تو ساتھیوں نے بہت زیادہ کہا کہ بھئی آپ مناظرے کے لیے، مناظرہ انہوں نے طے کر لیا، مخالف غیر مقلد مناظر تھے 2-4، اور مناظرہ طے ہوا تقلید پر۔ انہوں نے دائیں بائیں علماء سے کہا، علاقے کے علماء سے، بھئی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو ایک اور ہمارے بھی استاد ہیں، ادارے کے بڑے مشہور استاد ہیں، ان سے بھی کہا۔ ان استاد جی کی زبان جو ہے نا وہ تھوڑی زبان میں لکنت بھی ہے اور علمی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، لیکن گفتگو میں نہیں ہے۔ تو ان کو کہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب اسی دوران وہ مجھ پر زور دیتے رہے کہ یہ بندہ بھی بیچ میں آئے۔ تو میں نے کہا کہ جی ہم تو اپنی ترتیب کے پابند ہیں، اب آپ مناظرہ طے کر چکے ہیں، شرائط طے کر چکے ہیں، گفتگو طے کر چکے ہیں، یعنی آپ اپنے ہاتھ سے مناظرہ ان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ خلاصہ یہی تھا جو ان کی ترتیب تھی کہ آپ نے مناظرہ اپنے ہاتھ سے جب ان کو اپنے ہاتھ میں دے دیا تو اب آپ 10 گھنٹے مکھیاں مارتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر آپ یوں نہ کرتے اور میری ترتیب پر آ جاتے تو امید یہ ہے اللہ کی رحمت سے، اساتذہ کی دعاؤں سے، کہ ہمارا مسلک بھی مضبوط ہو جاتا، ترجمانی بھی ہو جاتی، اور مناظرے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ میں نے پھر انہوں نے کہا جی اب تو ہو چکا، اب کیا کریں، آپ آئیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا۔ میں نے حضرت استاد جی سے مشورہ کیا، استاد جی نے فرمایا بیٹا آپ نے نہیں جانا، میں نہیں گیا۔ اب وہ بار بار ہیں، اچھا کم از کم آپ ایسے کریں کہ جی ہمیں لکھ کر دے دیں کہ ہم کریں کیا۔ میں نے کہا جب بڑے حضرات آ رہے ہیں تو میں چھوٹا آپ کو کیا لکھ کر دوں، میں تو نہیں لکھ کر دیتا، ہماری تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں، پتہ نہیں ان حضرات کے سامنے قابل قبول بھی ہوں یا نہیں، ان کے اپنا طور طریقہ ہوگا۔ خیر ایک فون دوسرا فون بار بار آتے رہے۔ میں نے کہا دیکھیں اب آپ کے ہاتھ سے گولی نکل چکی ہے، جب تک گولی اپنے ہاتھ میں ہو تو پھر بندہ سوچے کہ فائر کرے یا نہ کرے۔ خیر مناظرہ ان کا شروع ہوا، میں لائیو دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا جی لائیو چلے گا، ادھر سے شروع ہیں ادھر سے شروع ہیں، یہ کراچی کی بات ہے۔ آخر کار نتیجہ کسی بھی بات پر نہیں پہنچا۔ اب انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارے بڑے حضرات ہیں، بڑے جامعات کے استاد ہیں، تم ان کا کہتے تھے نا، دیکھو کریں نا ہم سے گفتگو، کریں نا بات۔ اب وہ زبان میں بہت تیز تھے، اور آگے جو اپنا مناظر تھے ان کی زبان بہت ہلکی تھی۔ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اب اس شیطان مناظر کے سامنے ایسی زبان کیا چلنی ہے، نہیں چلنی نا، اس کو تو ویسے ہی جواب چاہیے جیسے اس نے بات شروع کی ہے۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ مناظرہ آپ کے ہاتھ میں، کہ آپ مناظرہ کریں ہی نہ اور جیت جائیں، کہ آپ مناظرہ کریں، تھوڑا سا ان کو چکمہ دے دیں، تھوڑا سا ان کو چھیڑ لیں، ان پر آپ پریشر تھوڑا سا لے آئیں، تھوڑا پسینے ان پر لے آئیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر مناظرہ کریں ہی نہ، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں نا، اگر آپ ان کو لکھیں اور ان کی خلاف ورزی آپ نہ کریں، کوئی عقیدہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، عزیز طلباء آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز کبھی آپ کو شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ اصول اور ضابطے ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ مسئلے کا عنوان وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ہی رکھنا ہے۔ ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے کہ مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، یا ہم مضمون لکھ رہے ہیں یا ہم کتاب لکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں عنوانات انہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ اپنے عنوانات لکھیں۔ تو شرائط گفتگو میں نہیں، بات چل رہی تھی کہ اپنے اصول قرآن حدیث اجماع اور
قیاس، ان کی آپ نے پابندی کرنی ہے، ان سے دائیں بائیں آپ نے نہیں ہونا اور ان کو بھی نہیں ہونے دینا۔ ٹھیک ہے جی، بات شروع ہو گئی، آپ میدان مناظرہ میں بیٹھ گئے یا شرائط مناظرہ میں آپ نے اس عنوان پر ان سے 8 قسم کی باتیں طے کرنی ہیں اور 8 قسم کے یہ سوالات آپ نے ان کو لکھ کر دینے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے پہلے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ رفع الیدین فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ پہلا سوال کہ آپ نے اس کا جواب ہمیں دینا ہے، لیکن بات وہیں آئے گی کہ جواب کہاں سے دینا ہے؟ اصول وہی آ جائیں گے، اصولوں سے نہیں ہٹنا۔ ایسا نہ ہو وہ تعریف کر رہے جی رفع الیدین تو سنت ہے، وہ کہہ رہا ہے رفع الیدین فرض ہے، آپ نے کہا اچھا فرض ہے، اس نے کوئی حوالہ دے دیا اپنی کسی عالم کی کتاب کا، آپ نے کہا اچھا یہ تو لکھ دیا انہوں نے، آپ نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین فرض ہے، اللہ نے فرمایا ہو رفع الیدین واجب ہے، اللہ نے فرمایا ہو رفع الیدین کرنا سنت ہے، یا مصطفیٰ نے فرمایا ہو، ہمیں یہ 2 باتیں دکھا دو، بس آگے بات چلے گی۔ یہ پہلا سوال یاد ہے۔ دوسری بات جو آپ نے لکھنی ہے، غیر مقلدین حضرات اس مسئلے میں توجہ رکھنا، 10 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں، مسئلے کی تنقیح ہو رہی ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں 10 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ پہلی تکبیر تحریمہ میں، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ تو 4 رکوع میں کتنے رفع الیدین ہو گئے؟ 8۔ رکوع میں جاتے وقت 4، رکوع سے پھر اٹھتے وقت 4، 8 اور تکبیر تحریمہ والا کتنے ہو گئے؟ 9۔ 10واں یہ رفع الیدین کرتے ہیں تیسری رکعت میں اٹھتے وقت۔ تو یہ کتنی مقامات پہ کرتے ہیں؟ 10 مقامات پر۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رفع الیدین آپ 10 مقامات پر کرتے ہیں، اگر ہم احادیث کو ملائیں، ساری احادیث کو ملائیں تو ہمیں 28 مقامات پر رفع الیدین ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ساری روایات کو ملائیں تو کتنے مقامات پر؟ 28 مقامات پر۔ وہ کیسے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلے کی وضاحت سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ثابت ہونا کہ ہم اس چیز کا ثبوت مان رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے، توجہ رکھنا۔ ایک ہے کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا، اور ایک ہے کہ ہم کہیں کہ یہ چیز ثابت نہیں اور وہ یہ کہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ ثبوت۔ عدم ثبوت میں اور کرنے اور نہ کرنے میں دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ رفع الیدین کرنا یہ ثابت ہے، اس کا ہم اقرار کر رہے ہیں اور مان بھی رہے ہیں، توجہ رکھنا۔ دوسری بات، رفع الیدین ثابت ہے اور ثبوت ہم کتنی جگہ پہ مان رہے ہیں؟ 28 مقامات پر ثابت ہونا مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا بھی ثابت ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدوں میں جاتے وقت، سجدوں سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رکعت میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ ہم اگر رفع الیدین کرنے سے ہی مسلک اہل حدیث اپنے آپ کو بڑا اہل حدیث کہتے ہیں 10 جگہوں پر صرف رفع الیدین کرنے سے، تو ہم ان سے بڑے اہل حدیث ہیں، کیونکہ ہم کتنی جگہ رفع الیدین ثابت کر رہے ہیں؟ تو اہل حدیث وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ اور اپنی دل کی تختیوں پر یہ بات لکھ لو بطور چیلنج کے، اگر چیلنج بھی کرو تو آپ اس میں کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اہل حدیث نہیں، منکرین حدیث ہیں۔ بس یہ بات تو ہم بیانات میں کھلم کھلا سمجھاتے ہیں، ہم سے آؤ بات کرو، اہل حدیث نہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں، کسی مسئلے پر چاہو، کسی عقیدے پر چاہو آ کے بات کر لو۔ یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کو اپنے مسلک اور عقیدے پر کیا ہو؟ پہلی چیز میں نے کہا اعتماد ہو۔ تو 28 مقامات پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ثابت مان رہے ہیں،
اور وہ 10 جگہ پر کرنے ہیں، تو اگر رفع الیدین کرنے سے ہی مسلک اہل حدیث بنتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلک حق اور مسلک اہل حدیث مانتے ہیں، تو پھر ہم ان سے بڑے اہل حدیث ہیں، وہ 10 جگہ پر مان رہے ہیں اور ہم 28 پہ مان. جب یہ بات عوام میں مناظرے میں سمجھائی جائے نا تو ان کی پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ 10 پہ ثابت کریں، ہم آپ کو اور ثابت کر کے دیتے ہیں. 28 مقامات پر کیسے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رکعت میں جاتے وقت 4 رکعتوں والی نماز کا شمار کریں، ہر رکعت کے آغاز میں تو 4 یہ ہو گئے. نمبر 2، 4 رکعت والی نماز میں رکوع کتنے ہیں؟ 4. تو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں میں رفع الیدین ہے، تو 4 اور 4 8، 8 اور پہلے والے 4 12. نمبر 3، سجدوں میں رفع الیدین کرتے وقت اگر آپ دیکھیں تو سجدوں میں رفع الیدین کریں تو سجدے 8 نہیں بلکہ کتنے بنتے ہیں؟ 4 اور 4 8. تو ہر سجدے میں جاتے وقت اور ہر سجدے سے اٹھتے وقت کتنے ہو گئے؟ 16. 16 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 16 اور 12 28. 28 مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے. اب غیر مقلدین کر رہے ہیں صرف اور صرف 10 پر. پہلی تکبیر تحریمہ، نمبر 2 رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور نمبر 3 تیسری رکعت میں. اور 10 پر کر رہے ہیں، 18 پر نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں، اب شرائط مناظرہ میں آئے گی یہ بات، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ 10 مقامات پر کرنے کا حکم اور 18 کی نفی آپ دکھا دیں گے. 10 مقامات پر آپ کر رہے ہیں، 18 پر آپ نہیں کر رہے، تو کیا کریں گے؟ 10 کا حکم اور 18 کی نفی. 10 کا ثبوت ہو اور 18 کی نفی ہو. آپ ایسی روایت ہمیں صحیح بخاری سے، صحیح سیاہ ستہ سے کہیں سے پیش کر دیں جس میں اللہ کے نبی نے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں صرف ان 10 کا ثبوت نہیں بلکہ ساتھ میں 18 کی نفی بھی ہو. اس شک کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں، پورے مسئلے کی بنیاد اسی میں ہے. یہاں پر ہم پہلی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اور پوری نماز میں ہم نہیں اٹھا رہے. تو ہم نے یہ کہا کہ 28 مقامات پر رفع الیدین ثابت ہے. ایک پر ہم کر رہے ہیں، 27 پر ہم یوں نہیں کہتے کہ ہم 27 کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 پر ہم نہیں کر رہے. اور وہ کیا ہم پر، اچھا ان کا ہم پر الزام یہ ہے کہ یہ رفع الیدین مانتے ہی نہیں ہیں، عوام کو دھوکہ دیا ہوا. اسی وجہ سے ہمیں بھی اس موقف کا پتہ نہیں ہوتا کہ آیا ہم رفع الیدین مانتے نہیں ہیں یا ہم رفع الیدین کرتے نہیں ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک حدیث، دوسری حدیث، چوتھی حدیث، صحیح بخاری سے، صحیح مسلم سے، کہیں سے حدیثیں لا کر دیکھو اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا، رکوع میں کیا، سجدوں میں، رکوع میں کیا، تیسری رکعت میں. سجدوں کی طرف تو وہ بھی نہیں جاتے. تو کیا ہے کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم پریشان. ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل تو ہمارے خلاف ہے نہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم تو کیا کر رہے ہیں، ثابت مان رہے ہیں. اگلا سوال ہے کہ کر رہے کیوں نہیں ہیں. اس کا جواب ہمارا موقف میں یہ ہے، ہم کہتے ہیں رفع الیدین ثابت ہے، لیکن ہم اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی پوری نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیا، صرف ایک کو باقی رکھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ان کے ذمے جو دلیل ہے 10 مقامات پر کرنے کا ثبوت اور 18 کی نفی، اور ہمارے ذمے جو دلیل ہے ایک مقام پر کرنے کا ثبوت اور باقی کے چھوڑنے کا حکم، یہ ہم نے دکھانا ہے. دلیل یاد رکھیں، دعویٰ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب دعوے میں دلیل نفیاً و اثباتاً دونوں ہوں. دلیل نفیاً و اثباتاً دونوں. ہمارے دعوے میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا فرض ہے، اس کے علاوہ پوری رکعت میں، پوری نماز میں رفع الیدین کرنا یہ خلاف سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اب ہمارے ذمے جو دلیل ہوگی کہ ایک کے ثبوت پر اور باقیوں کے
ترک پر، اور ان کے ذمے جو دلیل ہوگی 10 کے ثبوت پر اور باقیوں کے ترک پر۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس پر ایک مثال سمجھ لیں، اس پر عقیدہ توحید کی مثال بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی مثال بھی ہے۔ عقیدہ توحید کی مثال کو دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، ہم ایک خدا مانتے ہیں اور اسی کی عبادت اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی خدا کو۔ نمبر 2، یہودی 2 خدا مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی، اور نمبر 2 حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی، اور باقیوں کو نہیں مانتے۔ نمبر 3، عیسائی اللہ تعالیٰ کو بھی خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت مریم کو بھی، اور بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کی جگہ حضرت جبرائیل کو بھی خدا مانتے ہیں۔ 3 کو مانتے ہیں اور باقیوں کو۔ تو اب جب اس عنوان پر بات ہوگی تو ہمارے ذمے جو دلیل ہے وہ اللہ کے ایک ہونے پر اور باقیوں کے نہ ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کے ثبوت پر اور باقی خداؤں کی نفی پر ہمارے ذمے یہی دلیل ہے۔ یہودیوں کے ذمے کیا دلیل ہے؟ 2 خداؤں کے ثبوت پر اور باقیوں کے نفی پر۔ عیسائیوں کے ذمے کیا دلیل ہے؟ 3 خداؤں کے ثبوت پر اور باقیوں کے نفی پر۔ تو اگر وہ نفی و اثبات دونوں دلیل پیش کریں گے تب جا کر ان کا دعویٰ مکمل ہوگا۔ ہمارے دعوے پر دلیل یہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس میں اللہ رب العزت کا ذات کا ثبوت بھی ہے اور باقی تمام خداؤں کی نفی بھی ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو لے لیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آخری مانتے ہیں، حضور کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ غلام احمد قادیانی، ان کا عقیدہ کیا ہے مرزائیوں کا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور بھی نبی ہیں اور حضور کے بعد قادیانی بھی نبی ہے۔ تو انہوں نے 2 نبی کے بعد ایک اور نبی بھی مانا اور انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ تو ہمارے ذمہ دلیل یہ ہے، دعویٰ ہمارا تب مکمل ہوگا کہ جب ہم اپنے دعوے پر دلیل نفیاً و اثباتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور حضور کے بعد کسی نئے نبی کے پیدا نہ ہونے پر دلیل پیش کریں گے تو تب ہمارا دعویٰ مکمل ہوگا۔ اور مرزائیوں کا دعویٰ تب مکمل ہوگا کہ جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی دلیل پیش کریں اور ساتھ میں مرزا قادیانی کے نبوت پر بھی دلیل پیش کریں۔ تو یاد رکھیں دعویٰ مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس پر دلیل نفیاً و اثباتاً دونوں ہوں۔ اس وجہ سے ہم ان سے سوال کرتے ہیں صرف 10 کا ثبوت نہیں بلکہ 10 کا ثبوت بھی اور ساتھ میں 18 کی۔ غیر مقلد الٹا لٹک سکتا ہے، ذخیرہ احادیث میں ایسی حدیث پیش نہیں کر سکتا جس میں 10 کا ثبوت ہو 18 کی نفی ہو۔ اب یہ سوال آ گیا آپ کے ذہن میں؟ تو اس مسئلے کی میں مزید تنقیح کر رہا تھا۔ ہمارے موقف کے ساتھ میں یہ بات سمجھ لیں کہ ہم رفع الیدین کا انکار نہیں کرتے، ثبوت کا انکار۔ تو اچھا اس پر مثال، اور جب ہم ثبوت کا انکار نہیں کر رہے تو اگر کسی حدیث میں رفع الیدین ثابت ہو، ایسی حدیث آ جائے، وہ ہمارے خلاف ہوگی؟ اگر وہ رکوع والی حدیث ہمیں دکھا دیں کہ دیکھو یہ ثابت ہو گیا، وہ ہمارے خلاف اگر ہو سکتی ہے، اس کا مطلب سجدوں والی بھی اور 4 رکعتوں والی بھی رفع الیدین ہم ان کو دکھائیں گے۔ اس کا مطلب اگر رکوع کے رفع الیدین نہ کرنے پر ہم منکرین حدیث ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب منکرین حدیث وہ بھی ہیں کہ وہ سجدوں کی اور 4 رکعت میں رفع الیدین وہ بھی نہیں مان رہے۔ تو اگر وہ باقی سجدوں والی رفع الیدین نہ مانے، باقی 18 والی نہ مانے، وہ پھر بھی مجرم نہیں، وہ پھر بھی تمغہ اہل حدیث سے نوازے جائیں گے، اور ہم 27 پہ نہ مانے ہم پھر بھی مجرم ہو گئے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وہ سجدوں میں رفع الیدین نہ مانے، وہ نہ کریں، پھر بھی اہل حدیث، اور ہم رکوع والی رفع الیدین نہیں مان رہے ان کی، تو ہم پھر بھی جو ہے منکر حدیث ہو گئے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اپنے لیے ترازو اور ہے اور ہمارے لیے ترازو
اور ہے ہم کہتے ہیں وہی ترازو رکھو جو آپ کے لیے بھی ہے، وہی ترازو ہمارے لیے بھی رکھو، پھر انصاف کے ترازو میں بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم آپ سے بڑے اہل حدیث ہیں، ہم آپ سے زیادہ رفع الیدین مان رہے ہیں۔ ہاں اگلا سوال کرو کہ کرتے کیوں نہیں ہو، اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رفع الیدین کو باقی رکھا، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر وقت کسی کام کا، توجہ رکھنا اگلی بات، ہر وقت کسی کام کا کرنا ہی سنت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نہ کرنا بھی سنت ہوتا ہے۔ یعنی سنت کی تعریف یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کام کے کرنے میں ہی سنت ہے، بلکہ کبھی کبھی ترک میں بھی سنت کا معنی ہوتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہم یہاں پر ٹوپی کا، پگڑی کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم یہاں پر ٹوپی بھی پہنتے ہیں، پگڑی بھی پہنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اور حالت احرام میں کہتے ہیں کہ جی سر کیا کرو، ننگا رکھو، نہ پگڑی پہنو نہ ٹوپی پہنو۔ اگر حالت احرام میں کوئی چیز پہن بھی لی تو آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ عجیب دھوکہ دیتے ہو، اگر ٹوپی پہننا، پگڑی پہننا یا نماز میں ٹوپی پہننا اتنی اہم عبادت ہے تو آپ یہاں پر اتنی نمازیوں کو تاکید کرتے ہو۔ نماز چھوٹی عبادت ہے، حج اور عمرہ وہ بڑی عبادت ہے۔ بڑی عبادت میں دیکھیں تو وہاں پر ننگے سر عبادت ہو رہی ہے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں سر ڈھانپ کر عبادت کرو۔ تو بڑی عبادت میں جب ایک کام ہو رہا ہے تو چھوٹی عبادت میں ننگے سر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے کہا اصل میں آپ نے ان دونوں مسئلوں کو سمجھا نہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو بنیادی بات ہے وہ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ کے نبی جیسے فرما دیں وہ کرنا سنت ہے، چاہے اس کو کر لیں سنت، چھوڑ دیں سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر حج اور عمرہ کیا ہے، وہ ننگے سر کرنا وہاں سنت ہے، اور باقی اس کے علاوہ میں اللہ کے نبی نے ٹوپی اور پگڑی کا اہتمام فرمایا ہے تو سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر وقت معنی سنت میں نہیں ہوتا، کسی کام کے کرنے میں نہیں ہوتا، بلکہ سنت کا معنی کبھی کبھی ترک میں بھی ہوتا ہے۔ تو صرف آپ یہ لے لیں، اس کی مثال یوں ہے، اگر آپ ایک اور بات سمجھ لیں تو بات مزید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ سجدوں میں رفع الیدین ثابت ہے۔ یہ بات غیر مقلدین سے آپ منوا لو، آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے پہلے رفع الیدین ثابت کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بعد میں بات ہوگی کتنوں پر آپ کرتے ہیں اور کتنوں پر ہم نہیں کرتے، پہلے ثبوت پہ بات ہو جائے۔ اور غیر مقلد کبھی بھی آپ کو سجدوں والی رفع الیدین نہیں پڑھے گا۔ آپ عوام سے کہیں بھئی رکوع والی پڑھ رہا ہے تو سجدوں والی کیوں نہیں پڑھ رہا، ہر رکعت والی کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو یہ پڑھے نا، دیکھ آپ پھر عوام کو سمجھائیں، دیکھیں وہاں پر یہ بھی چھوڑ رہا ہے، اگر وہاں پر چھوڑنا یہ چھوڑے تو کوئی بات نہیں، اور رکوع میں ہم چھوڑ دیں، اب وہ کہتا ہے، اب وہ اس کا جواب دے دے گا کہ جی سجدوں والی رفع الیدین حضور نے چھوڑ دی تھی، وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ بھئی سجدوں والی رفع الیدین اگر چھوڑنا منسوخ ہونا آپ ثابت کر رہے ہو، رکوع والا میں ثابت کر دیتا ہوں، بات ہی ختم۔ آدھا کام آپ نے ہمارا ہلکا کر دیا، ہم نے 27 کے چھوڑنے کا ثبوت دکھانا تھا، 18 کا آپ نے دکھا دیا، باقی 9 کا ہم دکھا دیں گے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ آدھا کام تو آپ نے ہمارا ہلکا کر دیا نا، کہ 18 پر آپ نہیں کر رہے، 18 جہاں آپ نہیں کر رہے ہم بھی نہیں کر رہے، اس میں اتفاق ہے۔ 10 پر آپ کر رہے ہو، اس میں بھی ہم کہتے ہیں 9 پر نہیں کرو، 1 پر کرو، یہ باقی 9 کا کام ہم دکھا دیں گے۔ مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے اس مسئلے میں گفتگو کرتے وقت جس شک کا آپ نے بنیادی طور پہ خیال رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، تیسری بات، کہ 10 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کرنے کا حکم ہو۔ کیوں؟ جب یہ رفع الیدین کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی کہو حنفیوں سے کہ پیغمبر سے رفع الیدین کی منع دکھا دو کہ حضور نے منع کیا ہے رفع الیدین نہ کرو، تو ہم کہتے ہیں اچھا
جتنی جگہوں پر تم کر رہے ہو نا اتنوں کا حکم تم دکھا دو، جتنا ہم کر رہے ہیں اتنے کا حکم ہم دکھا دیں گے۔ جتنی جگہ پر تم کر رہے ہو اتنی جگہ پر حکم تم دکھا دو، اور جتنی ایک جگہ پہ ہم کر رہے ہیں باقی پر نہیں کر رہے، اس کی منع ہم دکھا دیں گے۔ اگلی بات، سجدوں کی منع تم دکھا دو، رکوع کی منع ہم دکھا دیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ بات سے بات کھلتی ہے جب آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت اور تنقید ہو جائے نا، تو پھر مزہ آتا ہے، بندے کو مسئلہ یاد بھی ہوتا ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کی ہے۔ یہ جو بات سمجھنے کی ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے اور حضور نے چھوڑ دیا۔ غیر مقلد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان مقامات پر رفع الیدین کرنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک کو ثابت نہیں مانتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ایسی روایت دکھاؤ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اور ہمیشہ رفع الیدین کیا ہو۔ قیامت تک اور ہمیشہ کے الفاظ آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ آپ اسے کو بخاری سے پڑھو آپ کی مرضی، مسلم سے پڑھو آپ کی مرضی، ترمذی سے پڑھو آپ کی مرضی، جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک ان 10 مقامات پر رفع الیدین ہمیشہ دوام کے ساتھ کیا ہے اور ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ پانچویں بات، حدیث ایسی پیش کرنی ہے جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو، مرفوع بھی ہو اور غیر معارض ہو۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر کسی قسم کی جرح نہ ہو۔ صریح ہے کہ بالکل صاف ہو، کھلے الفاظ میں ہو، اور مرفوع درمیان میں کوئی راوی گرا ہوا نہ ہو، سند متصل ہو۔ اور غیر معارض کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ان رکوع والی رفع الیدین کی حدیث دکھا رہے ہو تو اس کے مقابلے میں رکوع کے چھوڑنے والی حدیث نہیں ہونی چاہیے۔ غیر معارض کا مطلب جب آپ رکوع کے کرنے والی حدیث دکھا رہے ہو تو اس کے مقابلے میں ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہونی چاہیے جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں رفع الیدین نہیں کیا، بلکہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں رفع الیدین ہمیشہ اور آخر تک کیا ہے۔ چھٹی بات، اب یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کا حکم بھی تو لگے گا نا۔ تو یہ جو صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کا حکم آپ نے دکھانا ہے قرآن اور حدیث سے، یا اللہ کی کتاب سے، یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ کیوں؟ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا حکم یہ امتی مجتہدین نے لگایا ہے، اور امتی کی بات آپ کے یہاں ماننا شرک ہے۔ اگر ہم امتی ابو حنیفہ کی بات مانیں تو ہم مشرک نہیں، ہم مشرک ہو گئے۔ اور اگر آپ اصولیین کی بات کو لے کر کسی حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور آپ اس کی بات کو لیتے ہیں، آپ امتی کی بات کو لیں تو آپ پھر بھی موحد ہیں، اور اگر ہم امتی ابو حنیفہ کی بات کو لیں تو ہم پھر بھی مشرک ہیں۔ یہ کیسے؟ اگر ابو حنیفہ کی بات کو لینا، امتی کی بات کو لینا مسائل میں یہ شرک ہے، تو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں، کیونکہ حدیث اور صحیح اور ضعیف ہونے کا حکم یہ خدا نے بھی نہیں لگایا، نہ مصطفیٰ نے لگایا، یہ اصولیین نے لگایا ہے۔ اگر آپ اصولیین حدیث کی بات مانو تو آپ مشرک نہیں، اگر ہم اصولیین فقہ کی بات کو مانیں تو ہم کیسے مشرک ہیں؟ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس وجہ سے ان تمام شرائط کو جب آپ سامنے رکھ کر بات کریں گے تو اللہ کی ذات گواہ ہے کہ ان عنوانات سے دائیں بائیں آپ کا مناظر نہیں ہل سکتا۔ اگلی بات، وہ ہمارے ساتھ بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی حدیث صحیح بخاری سے ہو یا صحیح مسلم سے ہو۔ حدیث کہاں سے؟ صحیح بخاری سے ہو یا صحیح مسلم سے ہو۔ کیوں؟ یا بخاری یا مسلم، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں۔ تو آپ نے کہنا ہے آپ بسم اللہ کریں، اور اسی مسئلے پر جن شرائط کے ساتھ، جن اصولوں کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں نے حدیث کا مطالبہ کیا ہے، آپ صحیح بخاری سے یا صحیح مسلم سے ایک حدیث بھی پیش کر دو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ 7 بات۔ 8ویں بات، جو شخص رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کا حکم دکھا دو یا مصطفیٰ کے فرمان سے دکھا دو۔ یہ ان کا فتویٰ ہے نا ہم پر، جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز
یہ پورے اس مسئلے کا خلاصہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ مناظرہ اس پر کریں، آپ کی مرضی، کسی سے بحث مباحثہ کر لیں، آپ کی مرضی، اور آگے طلباء کو، ساتھیوں کو، عوام کو سمجھائیں، آپ کی مرضی۔ یہ وہ اصول ہیں کہ مخالف مناظر ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر عمل کرنا چاہے تو تب بھی نہیں کر سکتا، وہ الٹا لٹک سکتا ہے۔ ان 8 اصولوں کے مطابق آپ کے سامنے ایک بھی حدیث پیش نہیں کر سکتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی وہ 100 حدیثیں پڑھیں، دیکھو حضور نے رفع الیدین، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اور اگلی بات، اللہ رب العزت کی ذات موجود بلا مکان اور بلا جسم ہے، موجود بلا مکان اور بلا جسم۔ باقی باتیں اپنی جگہ، صرف اتنی بات میں کہتا ہوں، اس عقیدے پر لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، اور الحمدللہ حضرت اساجی نے جب سے یہ مسئلہ سمجھایا ہے نا، یوں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود اگر بالجسم اور بالمکان مانیں گے تو اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں کسی کی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی والا معنی ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود بھی ہے، بلا مکان ہے اور بلا جسم ہے۔ اللہ اپنے موجود ہونے میں جسم کے بھی محتاج نہیں، اللہ اپنے موجود ہونے میں کسی مکان کے بھی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، اب قرآن مجید میں اگر ایسی آیات آ جائیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں، ایسی آیات آ جائیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں بھی، اللہ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ایسی آیات آ جائے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ مشرق میں بھی ہیں، اللہ مغرب میں بھی ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اگر ایسی احادیث میں یوں آ جائے کہ کسی نے اشارہ کیا اللہ کی ذات اوپر، کوئی بھی آ جائے، تو ہمارے یہاں یہ عقیدہ، کوئی بھی دلیل آ جائے کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ آسمانوں میں، کوئی ایسی حدیث آ جائے کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان سے نیچے کی طرف اترتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، ہمارے یہاں کوئی بھی دلیل آ جائے وہ ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا ہے۔ جب ہر جگہ مانا ہے تو مخالف کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر جگہ مانا ہے، اللہ، قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ آسمان میں، قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ زمین میں، قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ مشرق میں، قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ مغرب میں، قرآن تو کہہ رہا ہے فاستویٰ، اللہ اوپر ہے۔ تو بھائی جتنی بھی آیات پڑھ دو وہ ہمارے خلاف نہیں، یہ سب ہماری دلیلیں ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو عرش پہ بھی مانا ہے، فرش پہ بھی مانا ہے، آسمان پہ بھی مانا ہے، زمین پہ بھی مانا ہے، مشرق میں بھی مانا ہے، مغرب میں بھی مانا ہے، اللہ کو تمام جہات پہ مانا ہے، فوق بھی مانا، تحت بھی مانا، سامنے بھی مانا، پیچھے بھی مانا، دائیں بھی مانا، بائیں بھی مانا، اللہ کو ہم نے ہر جگہ مانا ہے۔ کہیں سے بھی تم قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، وہ ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہم نے اللہ کے نبی کی سارے رفع الیدین کو مانا ہے، پوری نماز میں رفع الیدین کو مانا ہے، سجدوں میں بھی مانا، رکوع میں بھی مانا، جاتے وقت بھی مانا، اٹھتے وقت بھی مانا، ہر رکعت کے شروع میں بھی مانا۔ ذخیرہ حدیث میں کوئی بھی حدیث پیش کرو وہ ہمارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو بات ختم ہے نا، اس پہ پریشانی ہونے کی کیا بات ہے؟ جی یہ دیکھو سجدوں والی آ گئی، اوہ جی دیکھو رکوع والی آ گئی، یہ بخاری سے آ گئی، یہ مسلم سے، ہمیں کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب ہمارے دلائل ہیں، تم اپنے دلائل لاؤ، تم اپنے دلائل۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہاں پر اس مسئلے پر یہ سمجھیں کہ جب ان مسائل کی بات ہوتی ہے تو آپ حضرات نے شاید پہلے اساتذہ سے سنا بھی ہو کہ سعودیہ میں بھی تو رفع الیدین ہو رہا ہے، تو پھر کیوں؟ اس کے باقی جوابات اپنی جگہ۔ سعودیہ میں جو رفع الیدین ہو رہا ہے وہ تو مقلد ہے، تقلید تمہارے نزدیک شرک ہے، اگر تم بھی مقلد بن جاؤ اور رفع الیدین کر لو۔ ہم نے تو کبھی حنابلہ پر فتوے نہیں لگائے، نہ حنابلہ نے ہم پر لگائیں۔ سعودیہ والے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تقلید میں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، اور ان کا رفع الیدین امانت والا ہے، ان کا رفع الیدین اجتہاد والا ہے، اور تمہارا رفع الیدین شرارت والا ہے، تمہارا رفع الیدین خیانت والا ہے۔ امانت اور خیانت کا مطلب کیا ہے کہ مجتہد جب کوئی مسئلہ
میں اجتہاد کر کے امت کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ایک مسئلے پر ساری احادیث کو سامنے رکھ کر وہ پھر غور اور فکر کرتا ہے، درمیانی راستہ امت کو نکال کے دیتا ہے۔ مسئلہ ایک ہو، حدیثیں کئی ہوں، اللہ کے نبی کا فیصلہ موجود ہو، اس میں اجتہاد کی ضرورت نہیں کیونکہ نبی کا فیصلہ موجود ہے۔ مسئلہ ایک ہو، حدیثیں دو ہوں، اب یہ مسئلہ فقہ کا بن گیا، اب اس میں مجتہد کی ضرورت پڑے گی، اب اس میں ہم بات مجتہد کی مانیں گے۔ کیوں؟ مسئلہ ایک تھا، حدیثیں دو تھی، اللہ کے نبی کی طرف سے فیصلہ بھی نہیں تھا، اب اس میں مجتہدین نے اجتہاد کر کے تمام دلائل کو ایک مسئلے پر ساری احادیث کو سامنے رکھ کر امت کو نتیجہ نکال کے دیا ہے، اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ امانت والا اختلاف ہے، اور تمہارا یہ ہے کہ تم مسئلہ بناتے پہلے ہو، حدیث اس پہ پہلے نکال لیتے ہو، باقی ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہو۔ وہ اگر مسئلہ بتائیں، اختلاف ہو، تب بھی امانت، کیونکہ ساری احادیث کو سامنے رکھ کر سب کو مان کر انہوں نے ایک امانت کے ساتھ اختلاف بتایا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے مسئلہ پہلے بنایا، حدیث اس پر ایک تلاش کی، باقی ساری حدیثوں کا انکار کر دیا۔ تمہارا مسئلہ خیانت والا ہے، ان کا مسئلہ امانت والا ہے۔ اگر انہوں نے مسئلہ بھی بتایا، انہوں نے فساد نہیں کیا، انہوں نے شرارت نہیں کی، تم نے مسئلہ بھی بتایا، خیانت بھی کی اور تم نے شرارت بھی کی، تم نے فساد بھی کیا۔ اگر مسئلہ انہوں نے بتایا، انہوں نے ہمارے خلاف فتویٰ بازی نہیں کی، انہوں نے ہمارے خلاف چیلنج نہیں کیا، مسئلہ تم نے نکالا، حدیث تم نے نکالی، باقی حدیثوں کا انکار تم نے کیا، ابو حنیفہ پر الزام تم نے لگائے، احادیث کا انکار تم نے کیا، صحیحین کا انکار تم نے کیا، تقلید کا انکار تم نے کیا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں حنبلی رفع الیدین کرے وہ ٹھیک، اور تم رفع الیدین کرو گے وہ غلط، خلاف سنت، شرارت اور فساد والا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کا اور ہمارا اختلاف تو ہے ہی نہیں نا، ان سے اختلاف ہے، اس وجہ سے ان سے بات نہیں، ان سے بات ہوتی ہے۔ اگر وہ کریں تو ٹھیک ہے، ان کو ہم نہیں کرنے دیں گے، یہ اپنا کریں، گمراہ ہوں، ان کی مرضی۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس مسئلے کے اوپر اب دلائل قرآن سے بھی ہیں، احادیث سے بھی ہیں، احادیث مرفوعہ بھی ہیں، احادیث موقوفہ بھی ہیں، احادیث مقطوعہ بھی ہیں، اور فقہاء کے اقوال بھی ہیں، مجتہدین کے اقوال بھی ہیں، اہل اسلام کا عمل بھی ہے، امت کے تمام فقہاء کرام کے اقوال بھی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ تمام دلائل ہمارے پاس ہیں، لیکن تمہارے پاس اگر کسی ایک بات پر حدیث ہے تو وہ پیش کر دو، اس پر باقی دلائل ہیں۔ قرآن مجید سے کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تفسیر ابن عباس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاشعون کا معنی یہ ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ ابھی آپ حضرات فائل میں دلائل دیکھیں، میں نے جو موقف بیان کیا تھا کہ ہم پہلی اس میں تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے ہیں، باقی پوری نماز میں رفع الیدین مانتے ہیں، کرتے نہیں۔ کرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، اب ہم نے چھوڑنا دکھانا ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیں، قرآن مجید میں تھی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میں کیا ہے؟ مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ابن عباس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مخبتون کا معنی یہ ہے کہ جو لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ وہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، اور نماز کا تکبیر تحریمہ والا جو رفع الیدین ہے یہ نماز کے شروع والا ہے، نماز کے اندر والا نہیں۔ اس کی دوسری تفسیر حضرت ابن عباس حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ اب دیکھیں تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کا ثبوت ہے اور باقی کی نفی ہے۔ اسی طرح احادیث مرفوعہ میں دیکھیں، کتاب العلل دار قطنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں رفع الیدین کرتے، اس کے بعد پوری نماز میں نہیں کرتے۔ اگلی حدیث دیکھیں، نسائی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کی نماز بتائی، تو اس میں کیسے بتائی؟ صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں نہیں کیا۔ بالکل یہی روایت سنن نسائی میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی روایت پڑھ کر دکھائی ہے۔ پھر بالکل اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت سنن ترمذی میں بھی ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا، اس کے بعد پوری نماز میں نہیں کیا۔ آگے چلیں اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، دلیل نمبر 6 دیکھیں، مسند ابی حنیفہ میں ہے بروایت ابی نعیم میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ لا یعود برفعہما حتی یسلم من صلاتہ۔ پہلی تکبیر میں صرف رفع الیدین اللہ کے نبی فرماتے، سلام تک پوری نماز میں دوبارہ رفع الیدین نہ کرتے۔ سنن ابی داؤد میں دیکھیں، حضرت براء ابن عازب سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے، باقی پوری نماز میں نہ کرتے۔ اس سے آگے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دلیل نمبر 8 مسند الحمیدی میں ہے، حضرت مسند الحمیدی میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین۔ دیکھیں یہاں پر رکوع کے رفع الیدین کے چھوڑنے کی بھی بات آئی، اور ساجد میں سجدوں کے رفع الیدین چھوڑنے کی بھی بات آئی، اور تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کے ثبوت کی باری آئی۔ اس سے آگے دیکھیں دلیل نمبر 10 اخبار الفقہاء والمحدثین، بالکل صاف ٹو کلیئر اور واضح الفاظ میں حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں کہ غیر مقلدین جب ہمیں دلیل پیش کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کی کرتے ہیں، اور صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر عبداللہ بن عمر کی روایت صحیح بخاری میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور حدیث کی کتاب میں آ جائے تو عبداللہ بن عمر کی بات معتبر نہیں ہوگی کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر خود صاف الفاظ میں فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہوتے تو ہم رکوع میں بھی رفع الیدین کرتے، نماز کے درمیان میں بھی رفع الیدین کرتے، اور نماز کے ابتداء میں بھی۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما لی، ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، نماز کے اندر والے تمام رفع الیدین چھوڑ دیے، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، نماز کے شروع والے رفع الیدین کو صرف باقی رکھا۔ اس سے آگے دیکھیں حدیث نمبر صحیح بخاری میں دلیل نمبر 11 دیکھیں، یہ کہتے ہیں بخاری سے دلیل نہیں، بخاری میں بالکل صاف روایت موجود ہے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہما کی، فرماتے ہیں انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ واذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حسر ظہرہ فاذا رفع راسہ استوى حتی یعود کل فقار مکانہ واذا سجد وضع یدیہ غیر مفترش ولا قابضہما۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی پوری نماز فرمایا، میں حضور کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، آغاز سے لے کر ابتدا تک حضور حضرت ابو حمید ساعدی نے پوری نماز پڑھ کے بتائی ہے، لیکن رفع الیدین صرف پہلی تکبیر میں کیا ہے، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ اگر پوری نماز میں درمیان میں رفع الیدین ہوتا
تو کیا ابو حمید ساعدی وہ پیغمبر کی سنت کو نماز میں بیان نہ کرتے؟ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز پڑھ کے بتائی تو اس میں نہ رکوع والے رفع الیدین کی بات کی نہ سجدوں والے کی. ہاں پہلی تکبیر والا تھا وہ انہوں نے کیا، اگر رکوع والا ہوتا تو وہ ضرور کرتے، اور تیسری رکعت والا ہوتا تو تب بھی وہ ضرور کرتے. لیکن پتہ یہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین چھوڑ چکے تھے. اس سے آگے دیکھیں ایک اور روایت ہے، آخری روایت، اس کو سمجھ لیں. صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بالکل واضح ہے، غیر مقلدین اس روایت سے بہت دور بھاگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری نماز کو دیکھا تو فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری نماز میں رفع الیدین ہاتھ اٹھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو بار بار ایسے ہلا رہے ہو جیسے گھوڑے کی دم. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے ہو جاؤ. یہ روایت بالکل ہمارے موقف پر صاف اور واضح دلیل ہے، لیکن غیر مقلد اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے، کہ نماز کے بعد صحابہ اکرام سلام کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سلام نہ کرو. توجہ رکھنا. اعتراض. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے بازو میں وہ کرتے تھے، بتوں کو لے کر کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بھائی اپنے ہاتھوں کو ہلاؤ نہیں، کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاؤ، یہ بت چھوڑ دیے، یہ بت گر جائیں یا جو بھی ہو. تو یہ جو روایت ہے سلام کے متعلق ہو یا بتوں کے، ہم کہتے ہیں کیا اس روایت میں وہ بات موجود ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ روایت سلام سے متعلق ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلام سے متعلق ہے تو اللہ کے نبی نے اس میں سلام کی بات کیوں نہیں کی؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مالی اراکم رافعی ایدیکم. رافعی ایدیکم کا مطلب کیا ہے؟ رفع الیدین ہے نا، ہاتھوں کو اٹھانا. دوسری بات اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ. اسکنوا فی الصلاۃ، یہ جو آپ بات کر رہے ہو وہ نماز کے باہر والی بات ہے. نماز کے اندر رفع الیدین ہی تھا، نماز کے اندر سلام نہیں ہوتا، سلام نماز سے باہر ہوتا ہے. رافعی ایدیکم اور اسکنوا فی الصلاۃ، یہ دونوں لفظ اس بات پر دلیل اور قرینہ ہیں کہ یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے اور رفع الیدین کی بات ہو رہی ہے، نماز کے علاوہ کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو دلائل ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ ان دلائل کو اچھی طرح دیکھیں، اور کوئی بھی جواب ہو، میں نے کہا وہ 100 حدیثیں پیش کر دیں، بخاری سے پیش کر دیں، مسلم سے کہیں سے بھی پیش کر دیں، ان کی کوئی بھی روایت ہمارے خلاف نہیں ہے. جو وہ روایات پیش کرتے ہیں آپ ان کا بھی مطالعہ کر لیں، لیکن میری وہ 8 شرائط، جو 8 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان کی کسی بھی دلیل کو ان 8 پہلو میں پرکھ لینا. کوئی ایک بات بھی کم ہو تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اس میں یہ موجود نہیں، لیکن وہ 8 باتیں ہوں اور دلیل ان 8 باتوں کے مطابق ہو. میں نے آپ سے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. باقی وہ رکوع کی رفع الیدین پیش کریں، سجدوں کی رفع الیدین پیش کریں، وہ جہاں کی بھی کریں، وہ کوئی بھی روایت ہمارے خلاف نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.